السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بات تو درست ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے بعد آپ کے سامنے گزشتہ پروگرامز میں رکھے بھی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو بندہ اس کو زبان سے ادا کر دیتا ہے، پھر اس کے اثرات نہ صرف دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعض احادیث تو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہہ دیا کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ کا یہ حق ہے کہ پھر بندے کو آگ میں مت ڈالے۔ اور جب صحابی یہ بات پھیلانے کے لیے لوگوں میں جانے لگے تو حضرت عمر نے باقاعدہ روکا کہ کہیں لوگ اس حدیث کو مس انٹرپریٹ نہ کریں، اس سے غلط استدلال نہ لے لے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی ہو جائے گا، باقی ارکان کی اہمیت نہیں، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا۔ تو یہ بات ان کا استدلال درست تھا، لیکن صحابی نے جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں ہمیں آگاہی دے دی۔ اس حدیث کا صحیح محل کیا ہے؟ آئیے اس بات کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا اس حوالے سے بھی عقیدہ درست ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ کہنے سے انسان ایمان اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جنت کا حقدار کیا فرسٹ اٹیمپٹ میں بنتا ہے؟ اگر اس کے عمل میں کوتاہی موجود ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، نماز میں سستی ہے، زکوٰۃ میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو محل ہے، یہ جو موقع ہے، یہ کس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو یہ بات معزز سامعین گرامی قدر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جو بندہ جس عمل میں کوتاہی کرے گا اس کا حساب کتاب ہونا اللہ کی مرضی۔ بہت سے اعمال سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، بہت سے اعمال کو نظر انداز کر دے، بہت سے گناہوں کو معاف کر دے، کسی نیک عمل کو ایسا قبول کرے کہ نیکیوں سے بدل دے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبا چوڑا باب ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا یہ جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہیں ان کے اعمال کے حساب سے۔ اور یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پاسنگ مارکس 50.00001% رکھے میں، یعنی نیکیاں اور گناہ برابر بھی ہوں، بالآخر اس نے بھی جنت میں چلے جانا ہے، لیکن ایک اشاریے کا بھی اضافہ نیکی میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن ایک لمحہ وہ بھی آئے گا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کرنا شروع کرے گا، حفاظ آئیں گے، سفارش کریں گے، اولیاء، انبیاء، اس طرح دیگر شہداء سفارش کرنا شروع کریں گے، اللہ میں فلاں رشتہ دار اپنا جنت میں نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں ہے؟ بتایا جائے گا، جہنم میں اس کی سفارش کی جائے گی، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا، یہاں تک کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائے گا۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث شفاعت بھی اسے کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ جو آج سے پہلے کسی نے بیان نہ کی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ شفاعت کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے دو مقامات ہیں۔ پہلی بات، حساب کی ابتدا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونی ہے، نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور یہ سفارش کے باب میں جو حدیث ہے یہ اس سے مختلف ہے، یہ مقام الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آزاد کروا لیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ اس حدیث میں متعدد مرتبہ کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ اب جہنم سے آزاد ہونے والا باقی کوئی نہیں رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا ایک بہت بڑا حصہ جہنم سے آزاد کروا لیں گے۔ یہ جو جہنم سے آزاد کروانے کا کلیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے حصے کا عذاب بھگتیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء کی، صدیقین کی، حفاظ کی سفارش ان کے کام آ جائے گی۔ اور کام آنے کی وجہ محدثین نے یہی کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بالآخر ہر توحید پرست کو جہنم سے آزادی مل جانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں اور آپ اس بات کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کو بھگتنے کی تیاری کریں۔ یقین مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک غوطہ ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ، یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس دنیا کا جو سب سے
अच्छी जिंदगी गुजारने वाला शख्स होगा, सबसे नादो नाम में पला हुआ शख्स होगा, उसको जहन्नुम में सिर्फ एक लम्हे की डुबकी लगाई जाएगी ना, एक लम्हे की, तो वो कहेगा अल्लाह दुनिया में कभी आसानी आसाइश देखी ही नहीं। यानी जो आसानी और आसाइश जहन्नुम के एक लम्हा बुला देगा, मैं और आप उस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इस दुनिया की तमाम नेमतें जहन्नुम के एक लम्हे के गोते से भूल जाएंगी। और ये भी हदीस सही है कि नबी करीम ने कहा कि जन्नत के अंदर जब दुनिया के सबसे ज्यादा मुसीबत ज़्यादा शख्स को एक लम्हे के लिए भी डाला जाएगा ना, वो दुनिया के सारे गम भूल जाएगा। तो गोया मैंने और आपने ये तैयारी नहीं करनी कि अल्लाह के अजाब भुगतने हैं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह की ये हदीस मौजूद है तो अब अमल नहीं करना, नहीं अमल करना है। मुआद अल्लाह, अल्लाह ताला हम में से किसी को आग का एक शोला भी ना छुए। और ये जो बात है, लेकिन बात को समझने की जरूरत है। हाँ, सिफारिश से भी वही लोग आज़ाद होंगे जिन्होंने कलमा पढ़ा होगा, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम में से उन लोगों को निकाल लेगा जिन्होंने कभी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं किया होगा, हत्ता कि उनको भी निकाल लेगा जिनके दिल में राई के बराबर ईमान होगा, हत्ता कि उनको भी निकाल लेगा जिनके दिल में जर्रे के बराबर ईमान होगा या उसका एक चौथाई ईमान भी होगा। लेकिन शर्त सबकी यही होगी कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, उन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं किया होगा। जो बंदा शिरक कर ले, ये इतना बड़ा गुनाह, और कबल इसके के यानी मौत से कबल उसकी तौबा भी ना कर सके, तो उस बंदे के लिए फिर अबदी जहन्नुम है। और यही ये हदीस के महल्लात हैं। और जो एक हदीस वो आती है उसके अंदर भी आमाल के अंदर कमी कुताई के बावजूद उस बंदे का नामा अमाल गुनाहों से भरा होगा, गुनाहों से भरा हुआ नामा अमाल होगा। लेकिन एक पर्ची आएगी जो उसके नेकियों के पलड़े में डाल दी जाएगी, बंदा खुद हैरान हो जाएगा ये कौन सी नेकी है जिसने मेरे नेकियों के पलड़े को इतना भारी कर दिया, सारे गुनाह हल्के हो गए हैं। उस पर्ची को भी जब खोला जाएगा उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, ला इलाहा इल्लल्लाह का महल ये है कि सिफारिश भी तौहीद परस्त के हक में होनी है, अंबिया की, शुहदा की, सुलहा की, हुफ़ाज़ की, सबकी सिफारिश ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जिस बंदे ने कभी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक ना किया हो, सिर्फ उसी को माफ़ी मिलनी है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का महल है। आगे चलते जो दूसरी बात है बहुत अहम है, वो ये है कि हमने आपके सामने मुख्तलिफ अज़कार रखे हैं, उनमें से एक जिक्र जो अब आपके सामने रखने वाले हैं ना, ये छोटा सा अमल है और इसका बहुत ही बड़ा सवाब है। ये मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करना। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह की तस्बीह है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, अल्लाह की तस्बीह इतना बड़ा काम है कि सही अहादीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करती है। और मैं और आप उनकी तस्बीह को नहीं समझते। गोया ये जो दरख्त आपको झुकते हुए नजर आते हैं, फसलें लहलहाती हुई नजर आती हैं, परिंदे कई मर्तबा अपने गर्दन को नीचे करते हुए नजर आते हैं, दरिंदे चरिंद परिंद, हत्ता के ज़मीन और आसमान जमी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करती है। और तस्बीह दूसरी हदीस से सही में आता है कि तस्बीह ही वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ दिया जाता है। और ये जो सुबहान अल्लाह है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी की मिसाल नहीं है, लेकिन आपको बात समझाना मकसूद है। एक बच्चा हो, उसके वालिद को ये पसंद हो कि मेरा बच्चा मुझे अब्बा जान कहे, अब्बू जान कहे, प्यार से बुलाए। एक बच्चा सारा दिन इज्जत एहतराम से अपने बाप को अब्बा जान, वालिद कोई हुक्म दे कि मेरा ये काम करो, जी अब्बा जान, बढ़ बढ़ के अपने बाप के आगे पीछे फिरे और ये अल्फाज कहता जाए जो उसके बाप को पसंद है। तो आप बतलाइए, उसका बाप फिर जब कभी वो डिमांड करे या कोई चीज़ तलब करे, उसका बाप उससे रोकेगा? अगर वो कहे मेरे वालिद मुझे जूती ला दीजिए, मुझे फलां चीज़ ला दीजिए, और वो अपने बाप का मुअद्दब है और अपने बाप की हर वक्त वो अल्फाज कहता है अपने बाप को जो उसके बाप को पसंद है, मुआद अल्लाह, अल्लाह के साथ मिसाल नहीं है, लेकिन बात खोलना और समझाना मकसूद है। अल्लाह कह रहा है कि मुझे सुबहान अल्लाह कहना पसंद है। तो मैं और आप अगर सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर देंगे और सुबहान अल्लाह कह कह के अल्लाह के पसंदीदा अल्फाज से अपनी ज़ुबान को तर रखेंगे, फिर अपने रब की बारगाह में आएंगे और कहेंगे अल्लाह मुझे दुनिया का ये काम है, मेरा ये काम कर दीजिए। तो क्या आप समझते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है उसकी शफ़क़त बाप से ज़्यादा नहीं?
اس کی شفقت تو ماؤں سے بھی زیادہ ہے. اس نے تو محبت کا صرف ایک ٹکڑا زمین پہ اتارا ہے جس کی وجہ سے ہر مخلوق دوسری مخلوق سے محبت کرتی ہے. یعنی باپ بیٹے سے، ماں بیٹوں سے، درندے چرند پرند اپنے بچوں سے صرف محبت کے اس ایک جز کی وجہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے 100 میں سے ایک نازل کیا اور باقی اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے خاص رکھے. معزز سامعین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اسی تسبیح کی فضیلت کو مزید آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سبحان اللہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی. آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکی کمائے؟ صحابہ نے کہا اصل میں یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پہ ترغیب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. جیسے قل هو اللہ کے بارے میں ہے کہ کون عاجز ہے 1 تہائی قرآن پڑھے، تو اس کے اندر ترغیب پائی جاتی ہے. چھوٹا عمل بڑا ثواب. وہ کیا ہے کہ 1000 نیکیاں، یعنی صحابہ متوجہ ہو جائیں. کون کمانا چاہتا ہے؟ صحابہ. ظاہر ہے نیکیاں تو کمانا چاہتے تھے. صحابہ میرے اور آپ جیسے نہیں تھے. میں اور آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، ہمیں یہ مسئلہ آ گیا، ہماری یہ مشکلات آ گئی، ہمیں یہ بندش ہوگی، کوئی وظیفہ بتلائیے رزق حلال کے لیے وغیرہ وغیرہ. رزق حلال کے لیے بھی وظائف بتانے چاہیے. لیکن صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے غور کیا ہوگا نیکی کے کام پوچھتے تھے. اللہ کے رسول ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ کا طرز عمل بھی مختلف تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ بھی ایسی تھی. کون اس بات سے عاجز ہے 1000 نیکی روزانہ کرے، 1000 گناہ مٹوا لے؟ صحابہ پھر کان لگا کے یہ بات سنتے تھے، اور اسی وجہ سے دین پورے کا پورا اور مکمل ہم تک پہنچ گیا. ہم نے یہ بات تو بہت دفعہ سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بات فرمائی کہ کیا تم اس بات کے اوپر گواہ ہو کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا 1 لاکھ سے زائد کہ جی پہنچا دیا. لیکن جو اگلی بات ہے وہ غیر معروف ہے. تو صحابہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا پھر اللہ کے رسول اگر دین پورا پہنچ گیا تو ہم نے پھر دین کے اوپر پورا عمل بھی کر کے دکھا دیا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جائیں صحابہ کی حفاظت دین کے اوپر. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال گن رہے ہیں کہ کل کو کوئی ہم سے اگر پوچھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے ان کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، ہم اس کو یہ بھی جواب دے سکیں کہ ان کی داڑھی میں تقریباً 16 سے لے کے 20 تک سفید بال تھے. تو صحابہ نے دین کی ایسی حفاظت کی اور پورے کا پورا دین ہم تک پہنچایا. اس طرح کے اعمال نبی کریم جب پوچھا کرتے تھے صحابہ کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور میرے اور آپ تک انہی کے ذریعے پہنچے. نبی کریم نے کہا وہ عمل یہ ہے کہ کوئی شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 1000 نیکی ملتی ہے اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، بعض حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ بھی ملانا چاہیے، اور اس کے فضائل بھی لگ گئے. لیکن یہ جو وبحمدہ ہے یہ بہرحال تسبیح نہیں ہے. تسبیح تو سبحان اللہ ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ تحمید ہے، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کا شکریہ ہے. اور اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، کس بات کے اوپر؟ جب اللہ اس کو کوئی نعمت دے. آپ کو گاڑی ملی، آپ نے الحمدللہ کہا. آپ کو بیوی ملی، الحمدللہ کا. بچہ ملا، الحمدللہ کا. گھر ملا، الحمدللہ کا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کوئی بھی نعمت دے، آنکھ کی دی ہے، ویسے تو ہم صبح شام ہر سانس کے ساتھ اگر الحمدللہ کے اللہ کی عطا کردہ نیکیوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن میرے اور آپ کے لیے چھوٹا عمل بڑا ثواب. نبی کریم نے کیا بتلایا؟ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ الحمدللہ کہنا اس کو ملی ہوئی نیکی سے بڑا بدلہ ہے. سبحان اللہ. قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر. اللہ نے تو کروڑوں روپے کا گھر دے دیا اور بندے نے کیا کہا؟ صرف الحمدللہ. صرف کیا کہا؟ الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ اس گھر سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا اس نے بڑھ کر شکریہ ادا کیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہنے سے خوش ہو جاتا ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ شکر ہے. اس حوالے سے بعض روایات یہاں پہ بھی آتی ہیں کہ خاص طور پہ جو فوتگی کے اوپر الحمدللہ کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے نا، اس بندے کے لیے قیامت کے دن ہی نہیں اسی وقت جنت میں ایک بیت الحمد تعمیر کر دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے بھی پوچھتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کو کہتے ہیں اللہ آپ نے اس کی محبوب چیز لے لی، یعنی بیٹا لے لیا یا بیٹی کے فوت ہونے پہ بھی
کوئی شخص اگر یہ کلمہ ادا کرے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہر بندے نے تیری طرف لوٹ جانا ہے، یہ تیری نعمت عطا کردہ ہے، میں اس کے اوپر بھی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سے گلہ نہیں ہے۔ ہمارا طرز عمل، ہمیں تو کوئی نعمت چھوٹی سے چھوٹی چھن جائے ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو نعمت کا چھننا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں صحیح، قرآن کی آیت کوئی روایت نہیں ہوتی، یہ قرآن کی آیت ہے، وہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مصیبت مجھے اور آپ کو پہنچتی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گویا حمد کا اظہار کرنا خاص طور پہ فوتگی کے موقع کے اوپر بھی اگر انسان الحمدللہ اپنے بچے کی جدائی میں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیت الحمد تیار کر دیتا ہے، اور الحمدللہ اس نعمت سے بڑھ کے ہے۔ اور اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح بھی اللہ کی، پاک بھی وہی ذات ہے، اور تحمید بھی اللہ کی، اور حمد بھی اسی کی شان کے لائق ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ نے یہ بھی سوچنی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت کا کلیہ پکا پختہ ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں شکر کرنے سے بڑھتی ہیں، اور نعمتوں کا کفران کرنے سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، نعمتیں بڑھتی نہیں ہیں۔ انسان ہر وقت گلہ شکوہ کرتا رہے، اس سے نعمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ ہر وقت شکر کرنا، اور شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمتوں کو ان کے محل کے اوپر استعمال کیا جائے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے اس کو اسی طریقے کے اوپر استعمال کیا جائے، تو یہ بھی حمد ہی ہے۔ آنکھ دی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، فحاشی کے پروگرام نہیں دیکھنے چاہیے، کان دیے گانے نہیں سننے چاہیے، ہاتھ دیے رزق حلال کمانا چاہیے، غیر محرم کی طرف اس کا لمس نہیں جانا چاہیے، چھونا نہیں چاہیے وغیرہ۔ تو یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی آپ کے سامنے شاید یہ مثال پیش کی ہے کہ جو گھر کا سب سے کم ذہین بچہ یا کند ذہن بچہ ہوتا ہے، اس کو جب حفظ میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے دماغ کا شکر، زبان کا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو اسی لیے کیا نا کہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میری عبادت کریں، میں چیک کروں کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ جب اس کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کند ذہن بچہ ذہین ترین بن جاتا ہے۔ آپ نے محدثین کے حافظے دیکھے ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں۔ آپ اگر آج بھی محدثین کو دیکھیں، 100 برس کی عمر ہے، عادات جواب دے گئے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ویل چیئر کے اوپر آتے ہیں، لیکن جب حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک زیر زبر کی غلطی نہیں ہوتی۔ کوئی غلطی سے کسی راوی کا نام الٹ کر دے، اقلاب کر دے، بیٹے کو باپ، باپ کو بیٹا بنا دے، اسی وقت ٹوکتے ہیں اساتذہ۔ یہ حدیث کے حافظ جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مائنڈ دیا ہوتا ہے، جو گلو کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح اللہ نے کہنے کا حکم دیا۔ گویا یہ بھی حمد ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا، وبی حمدی ہی، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ چھوٹا عمل اور بڑا ثواب کیا ہے؟ 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ وبی حمدی ہی کوئی بندہ پڑھ لے نا تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نماز کے بعد کے اذکار میں 33 مرتبہ کے بعد جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں کون سا ایسا ظالم ہوگا جو 7 سمندر اتنے بڑے زمین کے 2/3 حصے کے اوپر ان کی جھاگ کے برابر گناہ کرتا ہو؟ گویا تمثیل ہے، گویا مثال ہے، گویا مجھے اور آپ کو مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ گناہ کر لیے ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہوتے، آ جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں کلمات، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ کو جو چیز پسند ہو انسان وہی کہتا رہے، تو اللہ تم سے اور مجھ سے خوش نہیں ہوگا، آپ سے اور مجھ سے خوش نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے خوش ہوگا کہ آپ کے اور میرے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی وظائف ہیں، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، حدیث کی بہت سی کتابوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی تسبیح ہے، لیکن اس کے اندر سبحان اللہ العظیم کے الفاظ اضافی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان ہیں، یہ کلمے زبان پہ خفیفتان ہیں، بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان ہیں، میزان کے اوپر یہ بہت بھاری ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ یہ کلمات کہنے میں بڑے آسان ہیں. آپ بتائیے ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی دیر لگی، کتنے سیکنڈ لگے، زبان کے اوپر کتنے ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ میزان پہ اتنے وزنی ہوں گے کہ میں اور آپ اس وقت یہ خواہش کریں گے کاش ساری زندگی ہم نے اپنی زبان پر انہی کلمات کا ورد کیا ہوتا. آگے بڑھیے. ان وظائف کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈ کر دینے سے بہت زیادہ اجر و ثواب کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت ام ہانی کے بارے میں یہ روایت موجود ہے. بزرگ ہوگی تھی، بڑی عمر ہوگی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں، اب بزرگ ہوں چلا نہیں جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات بتلائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی تسبیح حمد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی فضائل آپ کو پتہ ہیں. اللہ اکبر کو ملانے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے. پھر ام ہانی کو اس کے اجر و ثواب بتلائے کہ حالی آپ. اچھا بعض محدثین نے یہ بھی لکھا کہ شاید یہ ام ہانی کے لیے خاص ہو، نہیں، یہ پوری امت کے لیے آسانی ہے. جب اللہ رب العزت کوئی صدقہ یا کوئی نیک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کرواتا ہے یا بتلاتا ہے تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. کسی خاص شخص کے لیے جو حالات و واقعات اور قرائن و دلائل ہوتے ہیں وہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہاں یہ حکم ریشم پہننے کا ان دونوں صحابہ کو اجازت تھی، فلاں اجازت ہونا الگ بات ہے، لیکن فضائل کے باب کے اندر یہ ام ہانی کو جو کلمات بتلائے اور جو اجر و ثواب بتلایا وہ میرے آپ کے لیے سب کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ کہنے سے اے ام ہانی 100 اسماعیل کی اولاد میں سے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی اسماعیل پیغمبر کی اولاد میں سے کوئی شخص غلام بن جائے، اس غلام کو آزاد کرانے کا جتنا ثواب ہے وہ ظاہر ہے عام غلام کو آزاد کرانے کا تو نہیں ہے نا، تو اتنا ثواب ہے. پھر یہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے کہنے کے ساتھ 100 قلادہ پڑے ہوئے اونٹ، یعنی ایسے اونٹ جن کو مکہ میں جا کے ذبح کرنے کا ارادہ ہو، وہ 100 اونٹ ذبح کرنے کے ارادے سے جو مکہ کے اندر آئے ہوں اتنے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا اجر و ثواب ہے. 100 گھوڑے جو زین پوش ہوں، جہاد کے میدان کے لیے ہوں، وہ اگر انسان یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. اور بعض احادیث اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں. اور پھر راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ گویا یہ زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. آپ بتائیے زمین و آسمان کے مابین کتنی جگہ ہے. کون سا خوش قسمت بندہ ہے جو یہ عمل نہیں کرنا چاہے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک پورا خلا نیکیوں سے بھر جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نیکیوں کے رجسٹر بھی ان نیکیوں کو لکھنے سے عاجز آ جائیں، یا ان کا وزن یا ان کی تعداد یا ان کا کوانٹٹی اس قدر زیادہ ہو کہ زمین و آسمان کی خلا بھر جائے. کیا کرنا ہے؟ کتنا آسان وظیفہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بعض روایات میں اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ ہیں. انشاءاللہ اسی بات کو اگلے پروگرام میں مزید آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ آج ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر.